ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سلمان کا وکیل کہے گا کہ عروج نے بچپن کی چند چیزیں لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ وقار اور مہرین کی بیٹی ہے، جبکہ یہ چیزیں تو کوئی بھی لا کر یہ دعویٰ کر سکتا تھا۔ اس لڑکی نے جب یہ کہانی سنی ہوگی کہ اس طرح سے ان کے گھر کی بچی بچپن میں ہی کھو گئی تھی، تو جائیداد اور کاروبار کو ہڑپ کرنے کے لیے اس نے خود سے ہی جھوٹی کہانی گڑھ لی۔ تو یہ سب ثبوت تو ناکافی ہیں۔ اگر یہ واقعی وقار اور مہرین کی بیٹی ہیں تو کوئی ٹھوس ثبوت لے کر آئیں۔ اب سلمان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور عروج کا وکیل کہے گا کہ آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں یہ وقار صاحب کا ہے، اور جو کاروبار آپ چلا رہے ہیں یہ بھی وقار صاحب کا ہے؟ تو سلمان کہے گا کہ جی بالکل، یہ سب کچھ میرے مرحوم چچا وقار کا ہے، اسی لیے تو اس لڑکی سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے ان چیزوں پر۔ تو عروج کا وکیل کہے گا کہ چلیں، آپ نے یہ تو مان لیا نا کہ یہ سب کچھ آپ کا نہیں ہے، اور وقار صاحب کا جیسا کہ انتقال ہو چکا ہے، چلے مان لیتے ہیں کہ عروج بھی وقار صاحب کی بیٹی نہیں ہے، پھر بھی یہ تمام جائیداد وقار صاحب کے انتقال کے بعد آٹومیٹکلی ان کی بیوہ مہرین بیگم کی ہو جاتی ہے۔ عروج اور مہرین کو تو یہ سن کر کافی حوصلہ ہوگا اور انہیں لگے گا کہ وہ یہ کیس بآسانی جیت سکتی ہیں، لیکن اگلی پیشی پر ہی ان کو ایک دفعہ پھر سے بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ سلمان اور ادریس مہرین کی میڈیکل رپورٹ لے آئیں گے جس میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ مہرین کا پچھلے 25 سال سے دماغی علاج چل رہا ہے، کیونکہ اس کار حادثے کے بعد سے مہرین کی دماغی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس دماغی حالت کے ساتھ مہرین اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس جائیداد اور پراپرٹی کو سنبھال سکے۔ سلمان کا وکیل جج صاحب کے سامنے کہے گا کہ عروج اور مہرین کے تمام قصے کہانیاں سننے کے بعد تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے عدالت کا قیمتی وقت ضائع کیا ہے، صرف کیونکہ یہ اپنی کوئی بھی بات ثبوتوں کے ساتھ سچی ثابت نہیں کر سکیں۔ پیشی کے بعد جب مہرین اور عروج باہر جائیں گی تو وہ تو بہت ہی زیادہ پریشان اور اداس بیٹھی ہوں گی، جبکہ وہاں سے سلمان اور ادریس گزریں گے اور ان کی شکل پر ایک غرور ہوگا جیسا کہ وہ کیس جیتنے ہی والے ہیں۔ مہرین کو تو یہ سوچ سوچ کر تکلیف ہوگی کہ سلمان میرا بیٹا ہو کر بھی عدالت میں مجھے پاگل ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا، جس عورت نے اسے بچپن سے لے کر جوانی تک پالا، وہ بھی صرف اور صرف دولت کی لالچ میں۔ تو مہرین روتے ہوئے سلمان کی طرف دیکھ کر کہے گی کہ سلمان، میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی، جس پر عروج فوراً سے اپنی ماں کو روک لے گی اور کہے گی کہ امی، پتھر کے سامنے اپنے آنسو ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عروج حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھے گی اور کہے گی کہ آپ کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ سلمان دولت کے لیے کتنا گر سکتا ہے اور کیا کیا کچھ کر سکتا ہے؟ تو مہرین عروج کو بتائے گی کہ بچپن میں یہ شائستہ بھابی کی گود سے زبردستی اتر کر میری گود میں آ جاتا تھا اور میرے بغیر تو بالکل رہتا ہی نہیں تھا، مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، اور میں نے لمحہ لمحہ پال کے اسے اتنا بڑا کیا، اور جوان ہونے کے بعد اس نے اپنی ماں کی محبت کا یہ صلہ دیا ہے کہ آج یہ جوان ہو چکا ہے اور عدالت میں اپنی ہی ماں کو مذاق کا نشانہ بنا کر ہنس رہا تھا مجھ پر۔ نسیمہ عروج کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوگی، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر عروج کیس جیت بھی گئی تو بھی سلمان اور ادریس اسے چھوڑیں گے تو نہیں، یقیناً اسے جان سے مروانے کی کوشش کریں گے۔ وہ ماسٹر شعیب سے کہے گی کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ عروج خود ہی یہ سب کچھ بخش دے، اپنی جان کا صدقہ سمجھ کر سلمان، ادریس اور شائستہ کو دے دے، کیونکہ صدقہ بھی تو زندگی بڑھاتا ہے۔ نسیمہ ماسٹر شعیب سے کہے گی کہ یہ سب کچھ میں صرف عروج کی حفاظت کے لیے کہہ رہی ہوں، اگر وہ خود ہی سب کچھ سلمان، ادریس اور شائستہ کو دے دے گی تو پھر وہ لوگ بھی اس کی جان چھوڑ دیں گے، اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں تو صرف عروج کی دولت ہی چاہیے۔ تو ماسٹر شعیب، جن کے مشورے ہمیشہ ہی بیکار ہوتے تھے اور وہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ سلمان اچھا ہو جائے گا، آج پہلی بار کوئی اچھا مشورہ دیں گے اور نسیمہ کو بھی سمجھائیں گے کہ بالکل بھی نہیں، کسی کو بھی اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی کسی دوسرے کے حق پہ قبضہ کرنا چاہیے۔ تمہیں صرف دل سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ عروج یہ کیس جیت جائے۔ اب اگلی پیشی پر وسائی بھی عروج اور مہرین کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وسائی کو تو ان کے گھر کے تمام حالات پتہ ہیں، وہ تو ہمیشہ سے ان کے گھر کی ملازم رہی ہے
اور وقار اور مہرین کے ایکسیڈنٹ سے پہلے سے لے کر اس کے بعد کے تمام حالات اس سے بہتر تو کوئی جانتا بھی نہیں۔ سلمان تو جب وسائی کو عروج اور مہرین کے ساتھ دیکھے گا تو سچ میں گھبرا جائے گا کہ پتہ نہیں اب وسائی کون سا بیان عدالت میں دے گی اور سارا کیس ہی پلٹ دے گی۔ تو وہ عدالت کے باہر ہی عروج اور مہرین کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ یاد رکھنا میں تم لوگوں کو ایک ایک پیسے کا محتاج کر دوں گا، میں تم لوگوں کو آخری موقع دے رہا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، اگر تم لوگ اپنا کیس واپس لے لو اور مجھ سے معافی مانگ لو تو عین ممکن ہے کہ میں تم لوگوں کو معاف ہی کر دوں۔ شائستہ تو بڑی مطمئن اور خوش ہوگی کہ وسائی اگر عدالت میں پہنچ بھی جائے تو کم سے کم وہ تصویر تو میں نے وسائی سے لے لی تھی جو اس کے پاس ثبوت کے طور پر موجود تھی۔ تو اس تصویر کے علاوہ تو وسائی کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ عروج مہرین کی بیٹی ہے، اور خالی باتوں کو تو عدالت کبھی بھی نہیں مانتی، اور وہ اسی خوشی میں اس تصویر کو فریم کرائے گی اور اپنے سامنے سجائے گی، صرف اور صرف اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے، کیونکہ اس کو یہی لگتا ہے کہ اس تصویر کے بغیر تو ان کے پاس اور کوئی چیز ہے ہی نہیں جس سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ عروج مہرین اور وقار کی بیٹی ہے۔ ادریس تو شائستہ کو جب تصویر ادھر سے ادھر رکھتے اور خوش ہوتے دیکھے گا تو اسے ٹوک ہی دے گا کہ بس بھی کر جاؤ، کب تک اپنی فتح کا جشن مناتی رہو گی، جس پر شائستہ کہے گی کہ پوری زندگی۔ اب سلمان بھی گھر آئے گا تو پورے یقین سے کہے گا کہ ہم یہ کیس بہت جلد جیت جائیں گے، لیکن اس کیس کے جیتنے کے بعد بھی میں چپ بیٹھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں عروج کو پوری زندگی پائی پائی کا محتاج دیکھنا چاہتا ہوں اور تڑپا تڑپا کے مارنا چاہتا ہوں، اس لیے اس کیس کے جیتنے کے بعد میں اس پہ ایک اور کیس کروں گا، اور یقیناً وہ کیس عریج کی کسٹڈی کا ہوگا، کیونکہ وہ عروج سے تمام دولت جائیداد چھین لینے کے بعد اپنی بیٹی بھی چھین لے گا تاکہ اس کی زندگی میں کوئی خوشی باقی نہ رہے۔ تو ناظرین، پرومو اور ٹیزر کا جو آخری کلپ ہے اس میں تو یہی دکھایا گیا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جج صاحب اپنا فیصلہ سنا دیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تمام ثبوتوں اور گواہوں کی موجودگی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اب جب کہ وہاں پر وسائی بھی موجود ہے تو ظاہر ہے اس کی پیشی بھی لگ چکی ہے، تو اب یہ کنفرم نہیں کہ جج صاحب فیصلہ عروج اور مہرین کے حق میں دینے والے ہیں یا پھر ادریس اور سلمان کے، لیکن جج صاحب کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے شائستہ کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرتے، کیونکہ وہی تو اس حادثے کی آخری چشمدید گواہ ہے جب وقار اور مہرین کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ جب وہ وہاں پر موجود تھی اور ہوش و حواس میں تھی، اس کو کوئی چوٹیں بھی نہیں آئی تھی، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بچی کہاں گئی۔ اور دوسرا یہ کہ عروج اور مہرین کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروایا جانا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں سائنس نے جب اتنی ترقی کر لی ہے کہ ڈی این اے کے ساتھ آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ سچ میں انہی کا ہے یا نہیں، تو پھر جج صاحب کے مائنڈ میں یہ دونوں پوائنٹس کس لیے نہیں آئے؟ بہرحال پوری امید ہے کہ فیصلہ سچ کے حق میں ہی ہوگا اور جھوٹ بے نقاب ہوگا۔ اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔